نصف گھنٹے بعد ٹائیگر اور فیروزہ کے سوا سب چلے گئے۔ طے یہ ہوا تھا کہ حکمت عملی کا تعین کرنے کے لیے میئر کے دفتر میں ایک اور اجلاس ہوگا جس کی صدارت گورنر خود کریں گے۔ تم نے میئر کی حالت دیکھی؟ فیروزہ نے اس کے لیے کافی بناتے ہوئے کہا۔ بیچارے سے بولا بھی نہیں گیا، شاید بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو گیا ہے۔ ہاں، کسی ایسے فوجی کی طرح نظر آ رہا تھا جس کو پہلی بار محاذ پر بھیجا جا رہا ہو۔ ٹائیگر نے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اب بھی یہی سوچ رہا تھا کہ فیروزہ کیا ہے اور اس کی فرم کا اصل کام کیا ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی اس کو یہ بے چینی بھی ہو رہی تھی کہ عبدل تک پہنچنے کے لیے رات کا سہارا کیوں لے، ابھی سہ پہر سے قبل ہی کام شروع کر دے۔ لیکن اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ اسے رات تک انتظار کرنا چاہیے، اور آج کل وہ دماغ کی تجاویز پر زیادہ دھیان دے رہا تھا۔ اسے ایک اور سوال پریشان کر رہا تھا۔ فیروزہ، یہ بتاؤ کہ غیر قانونی اسلحے کی خرید و فروخت کے معاملے کو تم نے بلیک گولڈ سے متعلق کیوں قرار دے دیا؟ اس لیے کہ بلیک گولڈ نے C4 پلاسٹک ایکسپلوزر استعمال کیے تھے اور نہیں رانی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس طرح مت بہلاؤ، اگر کوئی اور بات ہے تو وہ میں تمہیں نہیں بتا سکوں گی دوست۔ فیروزہ نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا، کیونکہ وہ بات میرے اور میرے کلائنٹ کے درمیان راز ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ مسکرانے لگا۔ میں تمہارا یہ جملہ ڈاکٹر بہرام کے سامنے دہرا دوں گا تاکہ اس نے جان بوجھ کر جملہ مکمل نہیں کیا۔ بس فیروزہ کی تاثرات دیکھتا رہا۔ وہ نہ تو اچھلی، نہ ہی اس کے ہاتھ کانپے، اس کی پلک تک نہیں جھپکی، ہونٹ بھی نہ ہلے۔ وہ یا تو ڈاکٹر بہرام کی ایجنٹ نہیں تھی یا پھر بہت زبردست اداکارہ تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر اسے روبی یاد آ گئی۔ اس نے سر جھٹک کر دوسری طرف دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ فیروزہ مترنم کہکہا لگا کر بولی۔ کچھ نہیں، میں چلتا ہوں، ممکن ہے کہ اب پھر ملاقات نہ ہو۔ اس سے قبل کہ فیروزہ کچھ اور کہتی وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ شام ڈلتے ہی حملہ شروع کر دے۔ اس نے سوچ سمجھ کر ایک حکمت عملی تیار کی، اور اس حکمت عملی کی کامیابی کا دار و مدار اس کے سپر فٹ ہونے پر تھا۔ اب تک کی کارروائی میں اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ جسمانی طور پر وہ مکمل فٹ ہے، لیکن بعض اوقات اس کی چھٹی حص وقت گزرنے کے بعد بیدار ہوئی تھی۔ ایسا ہی اس چوکور عمارت میں ہوا تھا جب وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر ایک کمرے میں گھس گیا تھا اور وہاں سولن موجود تھی۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر دن، وقت اور تاریخ دیکھی۔ ٹیلی فون سیٹ اٹھایا، نمبر ملائے، دوسری طرف سے ریسیور فوراً اٹھا لیا گیا۔ مجھے ایک ہیلی کاپٹر اور بعض ہتھیاروں کی ضرورت ہے سویٹ ہارٹ۔ اس کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا، اور فوراً کرنسی بھی درکار ہوگی۔ نوعیت بتاؤ۔ بہرام اگرچہ اس کی آواز سن کر خوش ہوا تھا، لیکن یہ خوشی اس کے لہجے میں شامل نہیں تھی۔ خفیہ، برائے مفاد عامہ۔ ٹھیک ہے۔ بہرام نے ایک طویل سانس لی اور اسے چند فون نمبر دے دیے۔ ان فون نمبروں پر کسی مسٹر وسیم کے نام سے بات کی جانی تھی۔ یہ نام جادوئی اثر رکھتا تھا۔ ہیلی کاپٹرز لمیٹڈ نے اسے بغیر کسی سودے بازی کے مطلع کر دیا کہ اسے شام 6:30 بجے مڈ ٹاؤن ایئرپورٹ پر 2 نشستوں والا ہیلی کاپٹر مل جائے گا۔ جبکہ ماگوان اور ساگوان نے ہتھیاروں کے نام سن کر اسے صرف ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر پوچھا تھا۔ یہاں بھی وسیم کے نام نے کام کیا تھا۔ صرف 1 گھنٹے کے بعد اس کے کمرے میں ایک سوٹ کیس پہنچا دیا گیا۔ اس میں ہتھیار بھرے ہوئے تھے۔ ہتھیاروں کے علاوہ ایک فلانٹ سوٹ بھی تھا جس میں کئی بڑی جیبیں تھیں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ خود کو اس انداز میں تیار کرتے ہوئے اسے خفت بھی ہو رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ انسانوں کو موت کے چنگل سے نکالنے کے لیے اسے بہرحال اپنی انا کا خون کرنا ہوگا، اور ممکن ہے اگلی بار اسے ان ہتھیاروں کی ضرورت نہ پڑے، اس میں پرانی صلاحیتیں واپس آ جائیں۔ سوٹ کیس کھول کر اس نے سب سے پہلے فلیٹ سوٹ پہنا۔ یہ پتلے نائلن کے کپڑے کا تھا۔ اوپر والی جیب میں اس نے ہائی سٹینڈرڈ اشاریہ 22 اور اس کا سائلنسر رکھا۔ دوسری جیب میں اشاریہ 4.5 کا کمانڈر اور اس کا میگزین روپوش ہو گیا۔ نچلی جیبوں میں پرانے M3 پائن ایپل ٹائپ کے دستی بم گئے، اور انہی کے ساتھ 2 نئے مگر چھوٹے چھوٹے فاسفورس بم۔ سوٹ کیس کی خفیہ تہہ سے اس نے سب مشین گن نکالی۔ یہ اسرائیلی اسپیشل ماڈل M67SS تھی۔ اسے صہیونی ہتھیار کو ہاتھ لگاتے ہوئے کوفت ہو رہی تھی، لیکن بہرحال بلیک مارکیٹ میں سب سے خطرناک ہتھیار یہی تھا۔ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ امریکہ میں اوزی ہی امریکی سیکرٹ سروس والوں کا پسندیدہ ہتھیار ہے۔ اوزی میں بیلنس پوائنٹ سے 50 راؤنڈ پر مشتمل میگزین ڈالا جاتا تھا۔ اس کا 3 پوزیشن فائرنگ سلیکٹر گن کی خاص بات تھی۔ اوزی سے مکمل آٹومیٹک پوزیشن پر 1 منٹ میں 500 گولیاں نکل سکتی تھی، جبکہ سیمی آٹومیٹک پوزیشن پر اوزی پستول بن جاتی تھی۔ ٹائیگر نے اوزی کی بیلٹ گردن میں ڈالی۔ اب سب مشین گن اس کے سینے تک لٹک رہی تھی۔ اس نے مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے قمیض کے بٹن لگا دیے۔ ابھی وہ جوتے پہن رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، اور نیچے کے خلا سے ایک لفافہ کسی نے اندر سرکا دیا۔ وہ مسکرا دیا۔ لفافے میں نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ بہرام نے اسے مطلوبہ رقم فراہم کر دی تھی۔
اس نے تسمے کس کر باندھے، لفافہ اٹھایا، اندر 50,000 روپے تھے۔ اس نے پوری رقم 2 حصوں میں تقسیم کی، ربر بینڈ سے باندھا، 25,000 روپے دائیں جیب میں اور باقی بائیں جیب میں رکھے۔ سوٹ کیس میں ابھی اور سامان تھا، اس میں ریڈ بلنکر ٹارچ بھی تھی جس میں بٹن دباتے ہی سرخ روشنی جلنے بجھنے لگتی تھی۔ ٹارچ کے اگلے حصے پر حفاظتی دیوار نما پلیٹ تھی تاکہ روشنی ادھر ادھر نہ پھیلے۔ یہ ٹارچ اس نے پتلون کی بیلٹ سے باندھ لی۔ اس کا چہرہ اس وقت خوفناک ہو رہا تھا۔ خاصا باری گیبرڈین کارین کوٹ پہنتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر عمارت کے صدر دروازے سے حملہ کرتا تو کتنا لطف آتا، لیکن اس خیال کو اس نے سر سے جھٹک دیا۔ وہ خود کو اس وقت سناجو کا شاگرد نہیں، ایسا کمانڈو سمجھنے پر مجبور تھا جس کو سناجو کی بھی تربیت دی گئی ہو۔ اس نے آئینے میں دیکھا، وہ قدرے موٹا لگ رہا تھا مگر اتنا بھی نہیں کہ کسی کو شبہ ہو جائے۔ ٹھیک 6:45 بجے اس نے کاؤنٹر پر فون کر کے ہدایت دی کہ اس کی گاڑی فرنٹ ڈور کے قریب کھڑی کر دی جائے۔ کیا خیال ہے ماسٹر؟ بہرام نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے اچانک رک کر پوچھا۔ وہی جو پہلے ظاہر کر چکا ہوں میرے مالک۔ اوشان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح دھیما تھا۔ فیروزہ ان کے ساتھ تھی اور بے چینی سے ہاتھ مسل رہی تھی۔ تم اتنی بے چین کیوں ہو میری بچی؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ماسٹر وہ اکیلا۔ فیروزہ ہکلانے لگی۔ ہاں اکیلا، سناجو کے ماسٹر نے اس طرح فخریہ انداز میں کہا جیسے وہی کسی مشن کو اکیلا سر کرنے جا رہا ہو۔ وہ لوگ بہت خونخوار اور منظم ہیں ماسٹر، بہرام نے اسے یاد دلایا، اور وہ میرا بیٹا ہے شہنشاہ۔ اوشان نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اپنی ہی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایسا بیٹا جس کو میں نے آتشی ہتھیار استعمال کرنے کی بھی اجازت دے رکھی ہے، اسے اس سے زیادہ رعایت نہیں دی جا سکتی، مگر نوگان۔ اوشان نے ایک طویل سانس لے کر آنکھیں بند کر لی اور پھر سرگوشی کے سے انداز میں بولنے لگا، نہیں، مجھے جزیرہ فردوس کی ہواؤں میں اس کی بدبو محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ وہ یہاں نہیں ہے، اس کے فرستارے یہاں کام کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ شہزاد کی اس ضرب سے ابھی تک نہیں سنبھلا ہے اور شہزاد سے دو ہاتھ کرنے کے لیے سامنے ہرگز نہیں آئے گا۔ وہ اگر یہاں ہوتا تو بات ہی کچھ اور ہوتی۔ وہ لومڑ ہے، اپنے بٹ میں جا گھسا ہے، اور شہزاد پرندہ ہے، ہواؤں میں پرواز کر رہا ہے۔ فیروزہ اسے عجیب انداز سے دیکھتی رہی۔ اس انداز میں احترام بھی تھا اور محبت بھی۔ وہ جانتی تھی کہ اوشان اسے بھی شہزاد کی مدد کے لیے جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ مڈ ٹاؤن ہیلی پیڈ ایئرپورٹ کی طرح وسیع تھا۔ ٹھیک 6:30 بجے ٹائیگر وہاں پہنچا اور جگمگ کرتے انتظامی ہال میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنی شناخت کرائی۔ وسیم، تشریف لائیے جناب، ہواباز نے ایک ہیلی کاپٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو صرف 200 گز کے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ دونوں ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے تک خاموش رہے اور جب انہوں نے بیلٹ کس لی تو ٹائیگر نے دائیں جیب میں ہاتھ ڈال کر 25,000 روپے کی گڈی ہواباز کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ ہواباز حیرت زدہ رہ گیا۔ ہم 1 گھنٹے کی فیس صرف 5,000 روپے لیتے ہیں جناب، لیکن کیا آپ کسی غلط ارادے سے تو نہیں جا رہے ہیں؟ میں بال بچوں والا آدمی ہوں جناب، کسی جرم میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ ایسی کوئی بات نہیں، ٹائیگر مسکرانے لگا۔ کیا تم دوران جنگ فوج میں خدمات انجام دے چکے ہو؟ جی ہاں۔ ہواباز کی آنکھوں میں اب بھی حیرت تھی۔ گڈ، پھر یہی سمجھو کہ تم ایک اور ایسے ہی مشن پر ہو دوست، لیکن ہمیں اس بار بہت خاموشی سے کام لینا ہے۔ ورٹیکل اسالٹ ہوگا، ممکن ہے کہ گولیاں بھی چلیں، اور اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو پولیس بھی خوش ہوگی۔ یعنی گولیاں چلیں گی اور کوئی جرم سرزد نہیں ہوگا؟ ہواباز نے تھوک نکلتے ہوئے پوچھا۔ اگر تمہیں میری بات پر کوئی شک ہے تو مشن منسوخ کر سکتے ہو، ٹائیگر ناگوار لہجے میں بولا۔ 1 منٹ، آپ کون ہیں؟ پولیس یا کچھ بھی نہیں؟ اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تو ہم ہیلی کاپٹر سے ابھی اتر سکتے ہیں۔ مجھے ایک جگہ سے کچھ سامان اٹھانا ہے، غالباً وہ ایک کنٹینر ہوگا جس کے اندر موجود زہر کو بعض ملک دشمن بلیک گولڈ والے پانی میں ملا کر سب کو ہلاک کرنا چاہیں گے۔ اور جراثیمی جنگ، جراثیمی جنگ یک طرفہ۔ اگر میں وہ کنٹینر وہاں سے نہ لا سکا تو جنگ ہوگی ہی نہیں، لوگ منٹوں میں مر جائیں گے۔ میں اس کنٹینر کو وہاں سے نکال کر پولیس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ پائلٹ اب سنجیدہ ہو گیا تھا، وہی اجنبی جس کو اخبارات اجنبی طاقت قرار دے رہے ہیں۔ ہواباز اچانک ہی اچھل پڑا، پھر اس نے زوردار کہکہا لگایا اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیا۔ اب میں کھیل کو سمجھ گیا۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو اس جگہ اتار دوں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ کو واپس بھی لے آؤں؟ شاندار، ٹائیگر نے اس کے کندھے تھپک کر کہا۔ اسی لمحے ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو گیا۔ اور یہ رقم؟ ہواباز نے ڈولتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ صرف تمہاری ہے، فلائٹ پے سمجھ لو، خطرناک اور جوخم کے مشن پر جانے کا معاوضہ کہہ لو۔ واپسی پر میں تمہیں اتنی ہی رقم اور بھی دوں گا جس سے تم ہیلی کاپٹر کا کرایہ ادا کرنے کے علاوہ ہیلی کاپٹر کو نقصان کی صورت میں اس کی مرمت کا معاوضہ بھی دے سکو گی۔ باقی ساری رقم تمہاری ہوگی۔ ہواباز مسکرایا اور جب ٹائیگر نے اس کو ہدایت دی
کہ وہ دریائے فردوس کے بالائی حصے کی طرف چلے تو اس نے فوراً رخ بدل لیا۔ اب وہ خالصتاً جنگی مشن کے انداز میں نچلی پرواز کر رہا تھا۔ اس دوران میں ٹائیگر نے رین کوٹ اتار دیا اور ہواباز سب مشین گن دیکھ کر سر ہلانے لگا۔ وہ اب بہت توجہ سے ٹائیگر کی ہدایات سن رہا تھا۔ ہدایتیں زیادہ نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ ہواباز ٹائیگر کو اتارے گا اور واپس چلا جائے گا۔ اس کے ٹھیک 14 منٹ بعد اسی جگہ واپس آئے گا اور صرف 3 منٹ تک انتظار کرے گا۔ اگر اس دوران ٹائیگر واپس نہیں آیا تو وہ پیچھے جا کے ٹارچ کے سگنل کا انتظار کرے گا۔ 30 سیکنڈ تک ٹارچ روشن رہنے کی صورت میں یہ پک اپ سگنل ہوگا۔ 172ویں شاہراہ کی تلاش میں انہیں قدرے دشواری ہوئی، مگر ہواباز نے اسے ایک چھوٹے سے کمرشل کمپلیکس کی وجہ سے پہچان لیا۔ اب ہیلی کاپٹر ٹائیگر کے اشارے پر چوکور عمارت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ نے یہی ہنگامہ کیا تھا؟ ہاں، ٹائیگر مسکرا کر بولا۔ ہواباز واقعی ماہر تھا۔ اس نے ہیلی کاپٹر مزید نیچے کیا اور جب چھت صرف 2 فٹ نیچے رہ گئی تو ٹائیگر اس کے شانے پر تھپکی دے کر کود گیا۔ اسی لمحے ہیلی کاپٹر ترچھے انداز میں پرواز کرتا ہوا دور ہوتا چلا گیا۔ ٹائیگر نے ٹارچ اس طرح روشن کی کہ اس کی روشنی صرف آسمان سے ہی دیکھی جا سکے۔ اس کے بعد وہ چھت کی کگر سے نیچے جھانکنے لگا۔ صحن میں گپ اندھیرا تھا۔ وہاں سے بعض آوازیں آ رہی تھی لیکن ان کا کوئی مفہوم نہیں تھا۔ چھت پر کوئی مزاحمت نہیں ہوئی تو یہ یقین ہو گیا کہ بلیک گولڈ کا زیادہ تر دفاع نچلی منزل پر ہے۔ یہ دفاع کا روایتی طریقہ تھا اور اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ سامنے سے ہونے والے حملے کو روکا جائے۔ ایک بار تو ٹائیگر سامنے سے حملے کرنے کے لیے بے چین ہو گیا، لیکن اس نے بمشکل اپنی اس خواہش پر قابو پا ہی لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں ذرا سی بھی غلطی اور بلیک گولڈ کو ذرا سی بھی مہلت عوام کے لیے موت کا منہ کھول سکتی ہے۔ وہ اس وقت اپنی ایج اور بنیادی کردار سے ہٹ کر کام کر رہا تھا اور ایسا کرتے ہوئے اس کی ذہنی تربیت کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے چھت پر بنے ہوئے دروازے نما مین ہول کی طرف لپکا۔ اس کا ڈھکن بہت بھاری تھا لیکن ٹائیگر نے اسے صرف ایک ہاتھ سے اٹھا کر ایک طرف ڈال دیا۔ اس نے اس گٹر نما سوراخ میں جھانکا تو نیچے اسے روشنی اور لوہے کا زینہ نظر آیا۔ یہ زینہ ایسا ہی تھا جیسے زینے پانی کی ٹنکی میں اترنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ وہ خاموشی اور پھرتی سے نیچے اترا۔ اب وہ ایک حال میں تھا اور ابھی اس نے ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ حال میں ایک دروازہ کھلا۔ 14-15 سالہ لامازی نوجوان نمودار ہوا، لیکن ٹائیگر نے کسی بھی ہچکچاہٹ کے بغیر اس کی گردن پکڑ لی۔ لامازی اس کی گرفت میں مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، تاہم ٹائیگر نے اسے گردن سے پکڑ کر ہی اٹھایا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اسے اسی کمرے میں لے گیا جہاں سے لامازی نمودار ہوا تھا۔ دروازہ بند کر کے اس نے لامازی کو گھورا۔ عبدل کا کمرہ کون سا ہے؟ وہ لڑکا بہت خوفزدہ تھا، اس میں بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی، لہٰذا وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ منہ سے بولو، کمرہ بتاؤ ورنہ میں تمہاری کھوپڑی توڑ دوں گا، ٹائیگر نے غرا کر کہا۔ دوسری منزل پر اس کمرے کے بالکل نیچے والا کمرہ اس کا ہے، وہاں گارڈ بھی ہے۔ ٹائیگر نے اپنی ہتھیلی لڑکے کی گردن پر ماری تو وہ چھپکلی کی طرح گر گیا۔ یہ کارگر ضرب تھی، لڑکے کی گردن ٹوٹ گئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر حال میں واپس آیا اور نیچے جانے والے زینے تک پہنچ گیا، لیکن اسی وقت کسی نے عقب سے اسے للکارا۔ ٹائیگر بجلی کی طرح پلٹا اور پھر اس نے اپنی خاص زکن بری۔ اس کے دونوں ہاتھ آگے کی طرف اس طرح تھے جیسے وہ کسی سوئمنگ پول میں کود رہا ہو۔ یہ محض 1 سیکنڈ کی بات تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اس شخص کے چہرے پر لگے جو ریوالور نکالنے کے بعد سیفٹی ہٹا رہا تھا۔ ان دونوں نے لامازی کے چہرے کا برتا بنا دیا۔ آنکھیں پھوٹ گئیں، دانت حلق میں اتر گئے، ناک پچک گئی، رخساروں کی ہڈیاں چٹک گئیں اور ہلکی سی گراہ کے بعد لیٹتا چلا گیا۔ ٹائیگر نے اسے مرنے کے لیے وہیں چھوڑ دیا۔ حلق میں دانتوں کی رکاوٹ اور ناک پچکنے کے بعد اب وہ زیادہ دیر سانس نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اب زینے اتر رہا تھا، اس کی تمام حصیں کام کر رہی تھی، لیکن وہ فی الوقت کسی اور سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا پہلا مقصد عبدل اور وائرس کی تلاش تھی، پھر وہ X447 لے کر خاموشی سے نکل جانا چاہتا تھا تاکہ موت کے اس زہر کو تباہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد وہ اس قلعے نما عمارت پر سامنے سے حملہ کر کے باقی کام مکمل کر سکتا تھا۔ اس نے عبدل کو کبھی نہیں دیکھا تھا، تاہم اس کے ذہن میں وہ حلیہ موجود تھا جو پولیس جاری کرتی رہتی تھی۔ دوسری منزل پر پہنچ کر اس نے مطلوبہ کمرے کی طرف دیکھا۔ وہاں 2 پہرے دار کھڑے تھے اور ان سے براہ راست ٹکر لیے بغیر کمرے میں داخل ہونا ممکن نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر تک انہیں گھورتا رہا اور پھر اس نے اپنے بوٹ کی ایڑی فرش پر ماری۔ وہ دونوں اس ہلکی سی آواز پر بھی چونک پڑے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو بغور دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کیے اور پھر ان میں سے ایک زینے کی طرف آنے لگا۔ وہ اپنی موت کی طرف آ رہا تھا، موت اس کی منتظر تھی۔ وہ جو ہی زینے کی دیوار کی طرف آیا، اس نے حیرت سے ٹائیگر کی طرف دیکھا اور اس کے بعد اس کے چہرے سے حیرت کے یہ تاثرات کبھی ختم نہ ہوئے۔ ٹائیگر نے کھڑی ہتھیلی اس کی گردن پر ماری تھی اور پھر اسے فوراً ہی سنبھال لیا تھا، ورنہ گرتی ہوئی لاش بھی آواز پیدا کر کے خطرے کا باعث بن سکتی تھی۔ اس نے لاش زینے پر ڈال دی اور دوسرے کا انتظار کرنے لگا۔
दूसरे मुहाफिज ने पलट कर जीने की तरफ देखा और फिर टहलने लगा। 2 मिनट गुजर गए। जब उसका साथी वापस नहीं आया तो वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाता हुआ जीने की तरफ आने लगा और उसका भी वही हशर हुआ जो पहले के नसीब में था। टाइगर अपने मखसूस गुरबा पा के अंदाज में चलता हुआ कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा मुकफ्फल था मगर टाइगर की उंगलियों ने दरवाजे की नाप पर दबाव डालकर उसे तोड़ दिया। खटक की आवाज के साथ ही ऑटोमेटिक लॉक टूट गया। अंदर एक खूबसूरत और वसी बेड पर सूलन लेटी थी। सूलन ने उसे देखा और बड़ी फुर्ती से तकिया दे मारा। साथ ही उसका हाथ तकिए के नीचे रखे हुए पिस्तौल की तरफ रेंग गया, लेकिन उसे लबलिबी दबाने की मोहलत नहीं मिली। टाइगर ने चौखटी से छलांग लगाई और सूलन अब उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए हाथ पैर मार रही थी। सूलन की ये जदोजहद मनका टूटने पर खत्म हुई। टाइगर ने उसकी गर्दन पर जो हाथ रखा था, उसकी गिरफ्त सूलन की जदोजहद के बायस मजबूत तर होती चली गई थी। फिर सूलन की कहानी खत्म हो गई। वो मरने के बाद भी हसीन लग रही थी। उसकी गर्दन तिरछी हो गई थी। आराम से सोती रहो बेबी, टाइगर ने उसके ऊपर चादर डालकर कहा और उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जो उस खूबसूरत बेडरूम से कहीं और खुलता था। उसने दरवाजे को 1 इंच खोलकर अंदर के माहौल का जायजा लिया। यह दरवाजा एक और निशात गाह में खुलता था और वहाँ वही शख्स 7-8 लड़कियों के जुर्मट में बैठा हुआ था जिसकी टाइगर को तलाश थी। टाइगर शाने उचकाकर कमरे में दाखिल हो गया। अब्दुल, उसकी आवाज नरम थी। चलो, खेल खत्म हो गया। अब्दुल ने चौंक कर देखा। लड़कियां भी चौंक पड़ी और फिर अब्दुल ने सिर्फ इतना कहा, मारो। लड़कियां भूखी कुत्तियों की तरह टाइगर की तरफ लपकी। वो एक लम्हे को घबरा सा गया क्योंकि उसे इस किस्म के हमले की तवक्को नहीं थी। लड़कियां अपने लंबे नाखूनों का इस्तेमाल करने लगी। वो उन्हें धकेलने लगा। वो सब नशे में थी और यह नशा शराब का नहीं, हेरोइन का था। इससे कबल के वो लड़कियों को बेदर्दी से धकेल कर अब्दुल की तरफ बढ़ता। अब्दुल को काफी वक्त मिल गया और वो बेड से कूद कर एक बगली दरवाजे से निकल गया। अब लड़कियों से नरमी बरतने में मजीद नुकसान का एहतमाल था, लिहाजा उसने लड़कियों को पीटना और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। महज चंद सेकंड बाद वो बगली दरवाजे में घुसकर उसे बंद कर रहा था। वो जल्द अज जल्द अब्दुल को काबू करना चाहता था क्योंकि ताखिर अब्दुल को वायरस का जिन आज़ाद करने में मदद दे सकती थी। उसी लम्हे 2 गोलियां चली और टाइगर के दाएं बाएं से गुजर गई। अब दस्त बदस्त लड़ाई से नुकसान हो सकता था और अब्दुल को फरार की मोहलत भी मिल सकती थी। उसने हाई स्टैंडर्ड निकालकर उस शख्स का निशाना लिया जो जीने की ओट से उस पर फायर करने वाला था। गोली उस शख्स की खोपड़ी में पेवस्त हो गई। वो तड़पा और साकत हो गया। टाइगर ने छलांग लगाई। नीचे एक हाल था और उसी हाल में टाइगर को अब्दुल की झलक नजर आई।